اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دین اسلام ایک عالمگیری مذہب ہے اور ایک ضابطہ حیات ہے۔ یہ دین ہماری تمام مسائل میں رہنمائی کرتا ہے۔ ان مسائل کا تعلق ہماری عبادات سے ہو یا ہمارے معاملات سے ہو، اور یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانے کے لیے دو ہی طرح کے انسان پیدا کیے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کام کروانے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کام کرنے والے ہیں، یعنی ایک مالک ہے اور ایک اس کا ملازم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا، زمین کا مالک، فیکٹری کارخانے کا مالک، اور کسی کے حصے میں اللہ نے یہ رکھ دیا کہ وہ اس کی ملازمت اختیار کرے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا، اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی معیشت اور روزگار کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر درجہ اور فوقیت دی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ان کا بعض کو اپنے متحد کر کے یہ دنیا کا کام چلائے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی قضا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مالدار ہے تو اس وجہ سے نہیں مالدار کہ اس میں اس کی بہت زیادہ محنت ہے یا کوئی اور اس میں وجہ ہے، بلکہ اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو تجھے بھی فقیر بنا سکتا تھا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقیر رکھا ہے یا اس حالت میں رکھا ہے کہ وہ روزانہ محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، تو یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس حالت میں رکھا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے کہ ایک کام کروانے والا ہے اور ایک کام کرنے والا ہے، ایک مالک ہے اور ایک اس کا ملازم ہے، یہ دونوں فریق کا آپس میں تعلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور یہ دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے، اس کے باقاعدہ کتاب و سنت کے اندر حقوق جو ہے وہ متعین کیے گئے۔ تو میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ملازم جو ہے اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور اپنے حقوق سے آگاہ ہو۔ چونکہ عموماً یہ بات سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ کام کروانے والا کام کرنے والوں کے خلاف شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اور کام کرنے والے کام کروانے والے اپنے مالک کے خلاف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم حقیقت کو دیکھیں، اس معاملے کے پس منظر میں جائیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ہر فریق کہیں نہ کہیں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر فریقین کے لیے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کیا کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایک ملازم اور ایک ورکر، ایک کام کرنے والا، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم اس پہ بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آیت کا تعلق کام کروانے والے سے ہے
اور حدیث کا تعلق کام کرنے والے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے جو عہد و پیمان ہیں، اپنے جو وعدے ہیں، ان کی پاسداری کرنے والے۔ یہ مومنوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اب ایک مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازم سے، اپنے ورکر سے جو معاہدہ کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو عقد کیا ہے، اس کی پاسداری کرے۔ اور اسی طرح ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک سے جو اس نے معاہدہ اور جو عہد وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح الجامع اور سلسلہ حدیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب اور یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی کام کرے تو اس کو عمدہ طریقے سے، بہتر طریقے سے سر انجام دے۔ اب ایک ورکر جو ہے، ایک ملازم جو ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کے سپرد کی گئی ہے، اس کو امانت داری سے عمدہ طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا مقصد صرف اپنے وقت کو پاس کرنا ہو، اپنا ٹائم پاس کرنا ہو کہ میری 5 6 7 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بس گزارتا ہوں، اسی طرح کر کے مہینہ گزر جائے گا اور سیلری مل جائے گی۔ قطعاً بھی ایسا اس کا ارادہ اور مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر عمل کیے مجھے میری تنخواہ مل جائے، میری سیلری مل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کام کرے، کوئی بھی کام کرے، تو اس کو پختہ طریقے اور عمدہ طریقے سے کرے، امانت داری سے اسے سر انجام دے۔ اگر آپ کا مالک آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم اوپر والا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، بھئی آپ نے اپنے اس عمل کے بدلے میں اجرت لینی ہے، آپ نے معاوضہ لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی محنت کر کے اور کمائی کر کے خود بھی کھاتا، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور کام کرنا کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے کام کیے ہیں، تو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرے، یہ اصل امانت داری ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں نے وقت پاس کرنا ہے اپنا۔ جہاں ایک مالک کو یہ چاہیے کہ جو اپنے ملازم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پر پورا اترے، وہاں ملازم کو بھی چاہیے کہ وہ امانت داری سے کام اپنا سمجھ کر کرے۔ اور اسی طرح اگر ہم ملازم پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ امانت داری سے کام کرے اور اس کو اپنے عمل کا پتہ ہو، اپنے کام کا پتہ ہو کہ میں نے کام کون سا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کو اپنے کام کا پتہ ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس ملازم کو اپنے کام کا ہی نہیں پتہ، وہ کیسے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے گا؟ جب اس کو اپنے کام کا پتہ ہوگا تو اس کو امانت داری سے اور حق سے ادا کرے گا، اس میں تقصیر نہیں کرے گا، حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ امانت داری سے، خلوص سے جب سر انجام دے گا تو یہ انسان ہے جو بہترین طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دینے والا ہے۔ جب امانت داری ختم ہو جاتی ہے اس کو رشوت داخل ہو جاتی ہے، اس وقت دھوکہ اور یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھیں، اگر ہم اب ہمارے ادارے دیکھیں تو اکثر اداروں میں یہ بات موجود ہے، رشوت موجود ہے، دھوکہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت داری یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک ملازم کو اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہ کرے، جتنا وقت اس کے ساتھ طے ہوا ہے اس وقت کے اندر کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ کام کو سر انجام دے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا مقصد صرف اپنے کام کو، اپنے وقت کو جو ہے پورا کرنا ہو، کام کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اسی طرح ملازم کو چاہیے کہ اپنے سے اوپر والے کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، چونکہ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ جیسے
ایک سلطنت کے اندر حکمران ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے وزراء ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ادارے میں یہ بات آپ دیکھتے ہیں، ایک سب سے بڑا ہے، اس کے نیچے ہیں، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں. یہ نظام کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی وجہ سے ہے. جب ایک ملازم، ایک ورکر اپنے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے حقوق کیا ہیں، ایک کام کروانے والے کے اوپر کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے، جیسے ہم نے یہ بات کی کہ ایک ملازم کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، ایسے ضروری ہے کہ کام کروانے والے کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ کام کرنے والے کو بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو طے کرے. یہ نہ ہو کہ کھلا چھوڑ دے، اوپن چھوڑ دے، آپ جتنا ہو سکے کر لیں اور بعد میں پھر اپنی مرضی سے اجرت دے لے. یہ نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کام اس کو حد بندی کر کے طے کر کے بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنا اور یہ آپ کی حد ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا، نہ اس میں کوتاہی کرنی ہے. جب وہ اپنے کام کو احسن طریقے سے جو اس کو بتایا گیا ہے سر انجام، تو اس کو اس کی پوری اجرت دینی چاہیے، اس کا پورا معاوضہ دینا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں عموماً ملازم دو طرح کے ہوتے ہیں. ورکر جو کام کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر. کچھ ایسے ہیں جو یومیہ ڈیلی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں دیہڑی دار کہتے ہیں، مزدور طبقہ. صبح نکلے، سارا دن کسی کا کام کیا، یعنی نقدی پیسے لے کر واپس آ گئے. کچھ ایسے ہیں جو ماہانہ کام کرنے والے ہیں. ان میں سے ہر ایک جب اپنے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، تو ایک کام کروانے والے مالک کو چاہیے کہ اس کی اجرت اس کو پوری دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم کام کے لیے لے کر آتے ہو، ملازم اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دو، حتیٰ کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. اور محدثین اور شراح حدیث اس حدیث کے ضمن میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ ملازم کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جب تمہارا معاہدہ جو ہوا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس کے کام کی مدت پوری ہو چکی ہے، تو اس کو اجرت دینے میں تاخیر نہ کرو. اب اس میں ہمارے ہاں لوگ دو کیٹیگریز کے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں، فیکٹری، مل، کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ان کے پاس پیسہ موجود ہے اور سورسز وسائل موجود ہیں، لیکن جان بوجھ کر جب ورکر کی تنخواہ کی باری آتی ہے، اس کو اجرت دینے کی باری آتی ہے، تو ٹال مٹول کرتے ہیں. اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اس ملازم کو ایڈوانس پیسے دے کر، چونکہ وہ نیچے لگ جاتا اس کے، اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کام زیادہ دیا جائے. یعنی عام روٹین میں جہاں باقی لوگ 8-10 گھنٹے کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں 12 گھنٹے تو نے کرنے ہیں. تو اگر تو ایک آدمی کے پاس اپنے ملازمین کو ان کی سیلری، ان کا پیسہ دینے کے لیے موجود تو ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے بیچارہ محنت کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کے در پہ جا کے ٹھوکریں نہ کھائے، اپنے ہاتھ کا کر کے کھائے. مجھے بتائیں کہ جب ایک مل کا مالک، ایک فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا، حالانکہ موجود ہے، اگر تو موجود نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے معذرت کر لینی چاہیے، بتا دینا چاہیے، لوگوں کے ذہن کے اندر برے خیالات پیدا نہ ہو اس کے بارے میں. اگر اسے معذرت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں دیگر فرامین، اس کے دیگر احکامات آ جاتے ہیں آرڈر، وہاں یہ بھی آ جانا چاہیے کہ جی ہماری مجبوری ہے، اس دفعہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے بہت ساری ایسی فیکٹریز، ایسے ادارے، ایسے کارخانے کہ سکہ آدمی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے،
لیکن جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اگر ملازمت اختیار کر رہا ہے، آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس آدمی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، قرض نہ پکڑنا پڑے۔ لیکن اگر اس کو ہر مہینے کسی سے قرض پکڑنا پڑ رہا ہے، کسی کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، اسے کیا فائدہ اس محنت اور مزدوری کرنے کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات کے اندر ہم غور و فکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے جب تمہارا معاہدہ اور مدت پوری ہو جائے، کام کرنے والے کا کام پورا ہو جائے اور مدت جو ہے پیسہ دینے کی وہ آ جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ تمہیں نہیں پتا اس بیچارے کے حالات کیسے ہیں، چونکہ اس کا سارا انحصار، اس کے گھر کا سارا سرکٹ چلتا ہے اس کام پہ ہے، اسی لیے تو وہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر ہر مہینے اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے دیگر جو اس کے کام ہیں، گھر والوں کو راشن لا کے نہیں دے سکتا، دیگر اپنے کام بل جمع نہیں کروا سکتا، دیگر معاملات نہیں کر سکتا، اس کو کیا فائدہ اس کام کے کرنے کا؟ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس میں بہت سارے دکاندار ہیں، دکان کے مالک بھی ہیں، دکان پہ کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو خدارا جو ملازم ہے اس کو چاہیے کہ امانت داری سے، سچائی سے اپنا کام سمجھ کر کرے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش نہ کرے کہ گھڑی کی طرف دیکھتا رہے کب ٹائم ہوگا اور میری جان چھوٹے۔ گاہک کے ساتھ باتیں شروع کر دی، کوئی سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر تھوڑا دکان والے کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو اس کا سامان سستا بیچنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، آپ اپنی اولاد کے منہ میں جب لقمہ ڈالتے ہیں کوشش کریں حلال کا لقمہ ڈالیں، اور آپ نہیں جانتے کہ جو اپنی اولاد کو حلال کمائی کر کے کھلاتا ہے، محنت کر کے کھلاتا ہے، اللہ اس اولاد کو نیک بناتا ہے، اور جس کی اولاد حرام کھاتی ہے وہ کبھی نیک نہیں بنتی۔ اولاد پہ اثر ہے حلال اور حرام کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم کہیں بھی ملازم ہیں، کسی کے متحد بھی کام کرنے والے ہیں، اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں، اور اگر ہم وقت پاس کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے اور کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے بھائی مہینے کے آخر میں اپنی سیلری لینی ہے، آپ نے تنخواہ لینی ہے، مجھے بتائیے کہ آپ نے اگر اپنے کام کو صحیح سر انجام نہیں دیا اور آپ مالک سے سیلری کا تقاضا کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کا دشمن قیامت کو میں ہوں گا، ان کا مدعی قیامت کو میں ہوں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے رجل اعطی بی ثم غدر، وہ آدمی جس آدمی نے میرے نام پر کسی سے معاہدہ کیا اور اس کو توڑ دیا۔ دوسرا فرمایا رجل باع حرا فاکل ثمنہ، وہ آدمی جو کسی آزاد بندے کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جاتا ہے، آزاد آدمی کو بیچا، کسی کے سپرد کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ تیسرا فرمایا ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم یؤت اجرہ، فرمایا تیسرا وہ شخص، اللہ فرماتا ہے جس کا میں کل قیامت کو دشمن ہوں گا، اس کا مدعی ہوں گا میں، فرمایا وہ آدمی ہے جو کسی کو اپنا ملازم رکھتا ہے، اجرت پہ رکھتا ہے، محنت مزدوری پہ رکھتا ہے، اس سے کام تو سارا کروا لیتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ ماتا قیامت کو میں اس کا دشمن ہوں گا۔ آپ تصور کریں۔ اس وجہ سے محترم بھائیو، جہاں ہم ملازمین کو ہمارا اسلام یہ تاکید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے اہل ایمان، نہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کرو اور نہ تم جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان میں خیانت کرو۔ تو جہاں مالک کو یہ حکم ہے وہاں ملازم کو بھی ہے، اور جب کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی مزدوری، اس کی محنت اس کو پوری ملنی چاہیے۔ اسی طرح جہاں اسلام نے اس کو پوری محنت اور مزدوری کا اجر دینے کا حکم دیا ہے،
وہاں اسلام نے یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ آپ اس کی عزت کا خیال کریں، اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام کی ذمہ داری نہ دیں۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر کوئی غریب آدمی، کوئی محتاج آدمی اگر اپنے کسی مالک سے ایڈوانس پیسے لے لے تو وہ ظلم کیا کرتا ہے اس پر؟ چونکہ اس نے ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں تو اس کی تنخواہ کم کر دیتا ہے۔ جہاں باقی لوگ 5-6 گھنٹے کے اندر 20,000 لے رہے ہیں، اس کی 15,000 کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے کام ڈیوٹی سے بھی زیادہ لیتا ہے۔ جہاں باقی 4-5 گھنٹے کر رہے ہیں اس سے 8 گھنٹے کرواتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو انہیں ایڈوانس دیے ہوئے ہیں۔ تو محترم بھائی، یہ ظلم ہے ایک طرح کا۔ اسی وجہ سے اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اخوہ تحت یدی، فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے بھائی، اللہ نے ان کو تمہارے تابع رکھا ہے، یہ تمہارے معاملات کو سدھارتے ہیں، تمہاری خیرخواہی کرتے ہیں، تمہارے کام کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ کے تحت اللہ نے اس کے بھائی کو کر دیا ہو، اس کا متحد بنا دیا ہو، اس کو چاہیے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا أَكَلَ، اس میں سے اپنے بھائی کو کھلائے جس سے وہ خود کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا لَبِسَ، اور جس طرح کا خود پہنے اس کو پہنائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کو ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف پابند نہ کرو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ، فرمایا اگر تم کسی اپنے ملازم کو، کسی اپنے خادم کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام دے دو تو اس کے ساتھ اس کا تعاون کرو، تعاون کرو اس کے ساتھ۔ اس وجہ سے محترم بھائیو، اگر آپ اپنے کسی ملازم کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی دوسرے ملازم کو لگائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ایڈوانس پیسے دیے ہوئے، یہ پیسے لیتا ہے۔ بھائی میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ اللہ نے یہ تقسیم کی ہے، مالک اور ملازم اور ورکر اور ایک مالک کی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ صرف دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، وگرنہ تیرے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تجھے اس کے متحد کر سکتا تھا، تیری طرح کا انسان ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ملازم جو ہیں، جو بھی ہم میں سے مالک ہیں، وہ ان کا خیال کریں اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں، اس کی عزت کا خیال کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس میں ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے اور اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو وہی لباس پہنایا جو خود لباس پہنا ہے، عمدہ لباس، اچھا لباس۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا ابو ذر اگر تم اس کا لباس اتار کے اپنا مکمل لباس بنا لو اور اس کو تھوڑا گھٹیا نچلے درجے کا لباس پہنا دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک غلام کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کا اثر ہے۔ کہتے میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا، اللہ کے نبی کی بات یہ میرے دل پہ لگی، اور میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد جو خود پہنوں گا وہ اپنے خادم کو پہناؤں گا، جو خود کھاؤں گا وہ اپنے ملازم کو کھلاؤں گا، جو خود میں لباس پہنوں گا، جو کام اپنے لیے بہتر سمجھوں گا اپنے ملازم کے لیے بہتر سمجھوں گا۔ اس وجہ سے میں جب بھی لباس سلواتا ہوں، کپڑا سلائی کراتا ہوں، بنواتا ہوں، اسی طرح کا لباس میں اپنا بناتا ہوں، اسی طرح اپنے خادم کو پہناتا ہوں۔ محترم بھائیو، یہ تو ایک غلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے، تو بتائیے ایک آزاد انسان کے بارے میں کیا ہوگا؟ آج بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو ایک دن کی مزدوری پہ اس کے پاس کام کر رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیچارہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ بھائی وہ آپ کے ہاتھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی،
وہ نقصان آپ سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ملازمین ہیں، ماتحت لوگ ہیں، ان کا خیال کریں، اور اسی طرح جہاں ان کو ان کا حق دینا یہ حق ہے اور ان کی عزت کا خیال کرنا، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، وہاں ان کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ بھی حق ہے۔ اگر ایک مالک ہے تو اس کو چاہیے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو نماز کا وقت دے، اللہ کے فرائض اور واجبات ادا کرنے کا بھی وقت دے۔ بعض ایسے مالک ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ملازم کی نماز پڑھنا بھی برداشت نہیں ہے، کہتے دکان بند ہو جائے گی، کاروبار میں کمی آ جائے گی، منافع کم ہوگا۔ محترم بھائیوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اپنی دکان، اپنی جو فیکٹری ہے، مل ہے، جو بھی آپ کا ادارہ ہے، آپ وہاں ایک نظام بنائیں، اور نظام یہ ہے کہ اذان کے بعد یا اذان کے وقت ہماری دکان بند ہو جائے گی اور سارے ملازمین اللہ کے حضور نماز کے لیے پیش ہوں گے۔ آپ اس کام پہ عمل کریں اور آپ دیکھیں اللہ آپ کی تجارت اور مال میں برکت کیسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بعض مالک ایسے ہیں کہ اگر ان کا ملازم مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے ان کو یہ گوارا نہیں ہے، اور باقاعدہ بعد نے روکا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ڈیوٹی کے دوران نماز نہیں جائز۔ مجھے بتائیے کہ آپ کا حق مقدم ہے یا اللہ کا حق مقدم ہے؟ تو اس لیے محترم بھائیوں، اگر آپ کا ملازم وہ نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، تو اس کی مدد کریں، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے نیک لوگ کام کرتے ہیں جو آپ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ اور ملازم کو بھی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بہانے سے مسجد میں آ کے سو جائے چونکہ اے سی لگے ہوئے۔ اس کا رد عمل ہوتا ہے نا پھر کہ مالک جو ہے اجازت نہیں دیتا چونکہ ملازم جا کے مسجد میں سو جاتا ہے۔ یا بعض ایسے بھی ہیں جو خیانت اس انداز میں کرتے ہیں، اگر مالک نے نماز کی اجازت دی تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، سگریٹ نوشی کرنے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور مالک کو پتہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے۔ تو یہ رد عمل میں پھر مالک سختی کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم میں سے جو ملازم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس میں امانت داری اور خلوص نیت سے اس کو سر انجام دیں، اور مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے تابع اور ماتحت لوگ جو ہیں ان کو جہاں اپنے کام کا مطالبہ کرتا ہے وہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے کا بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ بہت بڑی برکت کا سبب ہے، خصوصاً نماز کے وقت اگر رمضان ہے، موسم کا خیال کیا جائے، گرمی بہت زیادہ ہے اس حساب سے کام دیا جائے، سردی ہے اس حساب سے کام دیا جائے، رمضان ہے اس حساب سے ڈیوٹی تھوڑی کم کر دی جائے، اور اللہ جانتا ہے اس کے اندر اس مالک کے لیے اجر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اور لیکن جو روکتا ہے اللہ کی عبادت سے، اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہے۔ اس وجہ سے خلاصہ کلام محترم بھائیو یہ ہے کہ دنیا میں دو انسان ہیں، یا مالک ہے یا ورکر ہے۔ کو چاہیے کہ وہ اپنے واجبات و ذمہ داریوں کا احساس کرے، اور ملازم کو چاہیے وہ اپنی واجبات و ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنے حقوق کو بھی سر انجام دے، اور اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو بھی سر انجام دے۔ جب دونوں فریقین اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کا یہ نظام، ہر ادارہ، ہر فیکٹری، کارخانہ جو بھی ہیں، انشاءاللہ بہتر طریقے سے وہ چل سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔